اچھے موقع پر کسی کی بری بات کا ذکر کریں گے تو یہ بری بات ہے، صفا کے موقع پر جفا کا تذکرہ کرنا جفا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ صوفیاء کا یہ قول ہے، یہ قرآن کے اس مقام سے یہ اس کی دلیل ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا کہ موقع صفا کا ہے، یہاں تذکرہ کنویں کا ہوگا تو گویا جفا کا ذکر ہوگا، تو جفا کا ذکر ہوگا تو یہ اس موقع کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے، جو بھی اعلیٰ اخلاق، نبیوں والا اخلاق اپنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہی ہمیشہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی وہ ایسی بات نہیں کرتے جو اس موقع کے لیے مناسب نہ ہو، اگرچہ بات سچی تھی۔ اور احسان اذا خرجنی من السجن اذا خرجنی من الجب یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ بات نہیں کی۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات، بڑی خوبصورت بات مفسرین نے لکھی ہے، اور یہ اس سے بھی بڑا شاندار نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیل سے نکلنے کو احسان کہا، کنویں سے نکلنے کو احسان نہیں کہا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب جیل میں تھے تو وہاں ساتھ کن کا تھا؟ مجرموں کا اور چوروں کا، اور وہاں سے نکلنے کو اللہ نے نکالا، وہاں سے احسان ہے۔ جب کنویں میں تھے تو وہاں ساتھ کس کا تھا؟ وہاں ساتھ اللہ کا تھا، لہذا اس کا ذکر نہیں کیا۔ وہ تو سعادت تھی، اس کو سعادت سمجھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، سبحان اللہ، کہ جناب اللہ کا ساتھ جس کو میسر ہو، چاہے وہ کنویں میں پڑا ہو، چاہے وہ جہاں بھی ہو۔ اصل احسان یہ ہے کہ جیل سے نکالا، جب مجرموں اور چوروں کے ساتھ موجود تھے ان کے ساتھ واسطہ پڑتا تھا۔ یہ فرق ہے کنویں کا اور جیل کا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کو بڑا احسان سمجھا اور اسی کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ مجرموں اور چوروں کے ساتھ سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، بڑا احسان کیا میرے اوپر کہ اس سے نجات دی۔ لیکن جب کنویں میں پڑے تھے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا، تو وہاں تو ساتھ اللہ کا تھا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت میں تھے، اللہ کی رحمت کے سائے میں تھے تو جیل میں بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ لیکن یہ فرق ہے دونوں کے ماحول کا، رفاقت کا، وہاں رفاقت کس کی تھی اور وہاں کس کی تھی۔ یہ نقطہ بھی بڑا شاندار ہے اور اس تفسیر کے حوالے سے بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کا کردار حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور تمہیں لے کے آیا ہے صحرا سے، اللہ تعالیٰ لے کے آیا ہے صحرا سے۔ بدو عام طور پہ بدوی، یہ بدو سے ہم دیکھتے ہیں جو صحرا میں رہنے والے، صحرا نشین۔ تو بعض نے تو کہا ہے کہ اس کے بھی دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ مصر جو ہے وہ چونکہ اس دور میں بڑا متمدن علاقہ تھا، بڑا یعنی شہری ایک پوری زندگی تھی وہاں پہ، تو اس کے مقابلے میں جو کنعان تھا یا فلسطین تھا وہ نسبتاً دیہاتی علاقہ تھا، صحرائی علاقہ تھا۔ اس لیے کہا گیا کہ صحرائی علاقے سے نکال کر آپ کو ایک متمول اور متمدن علاقے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لے آیا ہے۔ تو یہ گویا آپ ہنستے بستے ملک میں آ گئے ہیں۔ اور ویسے بھی جب غلے کی کمی ہوئی تھی اور پوری قحط پڑا ہوا تھا، تو اب آپ قحط سے بھی بچ جائیں گے آمینین۔ وہ شہر میں آ کے جو پیچھے کہا کہ ادخلوا مصر انشاءاللہ آمینین، اب یہاں قحط کا بھی خطرہ نہیں ہے، کوئی اور کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے، یہاں بیٹھ جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ غلہ لینے کے لیے وہاں سے آنا پڑتا تھا، تو وہ اس اعتبار سے بھی صحرا تھا کہ وہاں پہ کوئی سہولیات ناپید تھیں۔ یہاں پہ سہولیات موجود ہیں، غلے کی بھی یہاں پلاننگ کر لی گئی ہوئی ہے، مینجمنٹ اچھی ہے اور چیزیں موجود ہیں، وہاں سے یہاں آنا پڑتا تھا، تو اس کے اعتبار سے یہ صحرا ہے۔ یہ بات بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن اس کو لوگوں نے پھر اس اعتبار سے بھی دیکھا ہے مفسرین نے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ سارے کسی نہ کسی بستی سے ہوتے ہیں، اور بستی سے مراد یہ ہے کہ من اہل القریٰ، بستیوں میں سے ہوتے ہیں۔ اور اس سے ایک لوگوں نے مفسرین نقطہ نکالا ہے کہ نبیوں کے لیے شرط ہے کہ وہ معاشرتی زندگی کے اصول و قواعد سے واقف ہوتے ہیں، معاشرتی زندگی کی جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اس کے واقف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بدوی ہو، صحرا میں رہنے والا ہو، تو اس کو تو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے۔ تو جب بھی کوئی نبی آیا ہے اس کی نبض معاشرے کی، اس کا ہاتھ معاشرے کی نبض پہ ہوتا ہے، معاشرے کی نبض اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی ہم نے نبی بھیجا ہے اللہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اس قوم کی زبان بھی جانتا ہوتا ہے۔ تو پھر اس لیے نبی اور رسول ہونے کی شرائط میں
قرآن سے یہ نقطہ نکالا ہے مفسرین نے کہ نبی جو ہیں ہمیشہ کسی متمدن شہر سے ہوتے ہیں، کسی بستی میں سے ہوتے ہیں، وہ کہیں سے کسی صحرا سے نہیں ہوتے۔ تو یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ جاءکم من البدو، صحرا سے لے کے آئے، تو یعقوب علیہ السلام گویا صحرا میں رہتے تھے، تو اگر وہ صحرا سے ہوں گے تو پھر یہ گویا کنٹراڈکشن آ جائے گی، تو وہ بستی میں سے تو نہیں تھے، پھر شہر سے، ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف مقابلتاً یہ ہے، وگرنہ تھی وہ بھی بستی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مصر جو ہے وہاں پہ کھیتی باڑی بہت عام تھی، اور اس کی وجہ سے حالات بھی لوگوں کی بڑے اچھے تھے، لیکن جو کنعان یا فلسطین تھا اس وقت کا، وہاں پہ عام طور پہ مویشی وغیرہ رکھے جاتے تھے، اور مویشی بکریاں وغیرہ جب آپ رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جنگل کی ضرورت پڑتی ہے، اور جنگل میں ان کو چونکہ چرانا وغیرہ ہوتا ہے، ان کو پھرانا ہوتا ہے، اس لیے جو عام طور پہ مویشی رکھتے ہیں انہوں نے ڈیرے بستی سے باہر ہی بنائے ہوتے ہیں۔ تو جو بستی سے باہر ڈیرا بناتا ہے تو اس اعتبار سے اس کو بدوی کہا گیا کہ آپ اس صحرا سے آ گئے ہیں، تو یہ گویا یہ بھی فرق ہو سکتا ہے۔ اور ایک آخری بات اس سلسلے میں وہ یہ کہ بدا کہتے ہیں، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بدا اصل میں اس مقام کا نام تھا جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا ڈیرا بنایا ہوا تھا، جو کنعان میں ہی تھا، لیکن وہ شہر سے باہر ایک یعنی بستی سے باہر ایک ڈیرا سا تھا، اور اس کا نام تھا بدا، جہاں وہ رہتے تھے، جہاں رہائش پذیر تھے۔ تو بدا کو ہی بدو کہا گیا ہے کہ اس مقام سے آپ نے ہجرت کی اور آپ یہاں تشریف لے آئے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور جو اختلاف ہوا تھا اس کی نسبت بھی شیطان کی طرف کی۔ یہ پھر ونس اگین وہی ہے کہ کوئی بھائیوں کے کسی جرم کا، ان کے کسی قصور کا، ان کے کسی نقص کا، ان کی کسی خامی کا ذکر نہیں، کہ شیطان نے ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر دیا تھا، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، اور میرا رب جو ہے وہ بہت ہی باریک بینی سے تدبیر کرنے والا، باریک بین، یہ بہت لطف و کرم کرنے والا ہے، لما یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ بہت جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ اب اس کے بعد ایک دعا کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، بڑی معروف دعا ہے، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے۔ یہاں پہ من الملک، یعنی یہ ظاہر ہے کہ پوری روئے زمین پر تو بادشاہت نہیں تھی، من الملک بادشاہت کا کچھ حصہ عطا کیا ہے، یعنی مصر کے اس ایریے کے اندر وہ بادشاہ تھے، تو بادشاہت میں سے کچھ عطا کیا ہے، وعلمتنی، اور مجھے تو نے سکھایا ہے، من تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کرنا یا معاملہ فہمی، پہلے بھی اس کے اوپر بات ہو گئی کہ باتوں کی حقیقت تک پہنچنا مجھے سکھایا ہے، یا خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پہلے ذکر کیا ہے، اس کے بعد دعا مانگی ہے، تو کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ یہ دعا کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگی جائے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے اور اللہ کی ربوبیت کے کوئی کام بتائے جائیں، اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا ہے، اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا ہے۔ ربوبیت رب کو پکارا جائے، اور اللہ کو پکارا جائے اس کی ربوبیت کے ذریعے سے، اور جب آپ اللہ کی ربوبیت کے ذریعے سے پکاریں گے تو دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ بتایا، جیسا سورہ فاتحہ ہمیں سکھائی، دعا بھی ہے اور طریقہ دعا کی تعلیم بھی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے لیے سب تعریف ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور بات جا کے مکمل ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، کہ یعنی بات اللہ کی تعریف سے شروع ہو کر پھر بعد میں جا کے دعا، تو بنیاد جو دعا کی ہوتی ہے وہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی آغاز کر رہے ہیں دعا کا کہ اللہ مجھے تو نے بادشاہت عطا کی ہے، تو کتنا غفور الرحیم ہے، کیسا تو ہمارا رب ہے، کیسا پالنے والا ہے، تو میں نے یہ بھی نعمت دی، فلاں بھی نعمت دی، اتنی بڑی نعمت دی کہ مجھے بادشاہت اختیار دیا۔ وعلمتنی من تعویل الحدیث، اور مجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی بتائی۔ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح بادشاہت یہ اللہ کے دین اور اللہ کی عطا ہوتی ہے، اسی طرح یہ جو معاملہ فہمی ہے یا خوابوں کی تعبیر ہے، یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یعنی آپ کسی اصول کے ذریعے سے بادشاہ نہیں بن سکتے، کوئی قانون، قاعدہ، کوئی طریقہ، کوئی ایسے سٹیپس کہ آپ اس سٹیپ کو کریں، اس کو کریں، کیلکولیشن کریں، یا کسبی طور پر آپ کوئی محنت کر کے بادشاہ بن جائیں، اس کے لیے کوئی اصول قانون موجود نہیں ہے، کوئی ایسا عملی ضابطہ نہیں ہے کہ آپ کر کے ہو جائیں۔ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، قل اللہم مالک الملک
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. سبحان اللہ، کہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ تو ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ تو ہے، بادشاہت کا مالک تو ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے تو یہ بادشاہ دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے. تو جس طرح سے ملک اللہ کی عطا ہے، اسی طرح سے یہ تعبیر خواب جو ہے یا معاملہ فہمی جو ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہے. یہ کسبی طور پر حاصل نہیں کی جا سکتی. آدمی کہے کہ میں محنت کر کے خوابوں کا معبر بن جاؤں، خوابوں کی تعبیر کرنے والا بن جاؤں، یا میں محنت کر کے اپنے اندر معاملہ فہمی کی طاقت اور قوت پیدا کر لوں، یہ پاسبل نہیں ہے. انسان ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حاصل ہوتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. فاطر السماوات والارض، اے میرے رب جو تو پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کا، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے. اب دعا جاری ہے نا، رب سے شروع ہوئی. رب، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، تجھے مجھے بادشاہت عطا کی، مجھے معاملہ فہمی اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. فاطر السماوات والارض، اللہ تو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرے کام بنانے والا ہے. فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمن، اللہ مجھے اس حالت میں فوت کرنا کہ میں تیرا مطیع اور فرما بردار ہوں، میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کیا ہوا ہو، ایسا مسلم، اللہ اکبر، ویسا مجھے فوت کرنا. یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ اس سے پہلے صحیح معنوں میں مطیع اور فرما بردار بن جاؤ. توفنی مسلمن، اب یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے اس حالت میں فوت کرنا کہ میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں، پوری طرح مطیع اور فرما بردار ہوں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ملا دے صالح لوگوں کے لیے ساتھ، صالح لوگوں کے ساتھ. اب صالحین جو ہے عام طور پہ ان کو درجے کے اعتبار سے شہیدوں کے بعد رکھا جاتا ہے، یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالحین، یہ عام طور پہ 4 گروہ ذکر کیے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 قسم کے گروہ ہیں جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں، نبی، صدیق، شہید اور صالحین. وحسن اولئک رفیقا، اور کتنا اچھا ساتھ ہے ان کا. ایک تو یہ 4 کیٹیگریز الگ الگ ہیں، اس میں صالحین کا درجہ، عام صالحین کا درجہ صدیقین کے بعد آتا، من النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی شہداء کے بعد آتا ہے. تو صدیق جو ہے نبیوں کے بعد ہوتے ہیں. تو یہ درجے بھی ہیں 4. لیکن صالحین ان 4 کیٹیگریز کو، ان 4 کیٹیگری، نبی صالح بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا، نبیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کان من الصالحین، وہ صالح لوگوں میں سے تھا. یعنی نبی بھی صالح ہوتے ہیں، صدیق بھی صالح ہوتے ہیں اور شہید بھی صالح ہوتے ہیں. ان 4 کیٹیگریز کے علاوہ صالحین سے مراد عام صالحین، نبی صالح، نبی بھی صالح ہوتا ہے، وہ اس کیٹیگری کا صالح ہوتا ہے. شہید بھی صالح ہوتا ہے، وہ اس کیٹیگری، صدیق بھی صالح ہوتا ہے، وہ اس کیٹیگری کا، شہید بھی صالح ہوتا ہے، وہ اس کیٹیگری کا. اس کے بعد عام صالحین ہوتے ہیں. تو گویا یہ جو توفنی مسلم الحقنی بالصالحین، اس سے مراد 4 کیٹیگریز کے جو صالحین ہیں ان کے ساتھ جڑ خود نبی ہیں. اور ایسی نبوت جو ان صالحین کے گروہ میں جو سب ٹاپ آف دا لسٹ ہیں وہ صالحین ہیں جو نبی ہوں. تو گویا اس لسٹ میں شمولیت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، اب تھے نبی لیکن اللہ سے انجام نبوت پر ہونا، انجام کسی کو نہیں معلوم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب ہم یہاں سے جائیں گے، اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو دنیا میں بشارت دی گئی کہ آپ کے لیے اللہ نے مقام محمود بنایا ہے، ایک مقام وسیلہ بنایا ہے جو بہت بلند ہے اور جو جنت الفردوس کے بھی اوپر ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ ہر قسم کے مقاموں سے
الحمدللہ الحمدللہ۔ گویا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے وہ تمام مخلوقات کے مقام سے بلند ہے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادری ما یفعل ولا بکم، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ اصل میں عاجزی کا اظہار ہے، اور وہی عاجزی کا اظہار حضرت یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے تو زندہ رکھنا تو دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور دنیا و آخرت میں کارساز تو ہی ہے، میرے کام تو ہی بنانے والا ہے۔ توفنی مسلمن، جب میں فوت ہوں تو مجھے اس حالت میں فوت کرنا کہ میں فرمانبرداری کی زندگی گزار رہا ہوں، الحقنی بالصالحین، اور انجام کار مجھے صالحین میں شامل کر لینا۔ ذالک من انباء الغیب، اب یہ گفتگو کا رخ بالکل مڑ گیا ہے، پوری کہانی مکمل ہو گئی، اب گفتگو کا رخ مڑ گیا ہے اس ماحول کی طرف جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ دیکھیں شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہود مدینہ کے مشورے سے مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے منتقل ہوئے فلسطین سے۔ تو یہ سوال ظاہر ہے کہ ایسا سوال تھا جو تاریخ کا سوال تھا اور اس کے بارے میں کسی کو معلوم وہاں پہ نہیں تھا، تو انہوں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں ہے اور اس سے ہم جو ہے پروپیگنڈا کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور اس کے جواب میں یہ پوری صورت یک بارگی نازل ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس پہ اللہ نے جاری فرما دی۔ اب دیکھیں اگر کوئی آدمی اتنا آزمائشی سوال کرے اور اس طرح کی بات کرے کہ جو کسی کو معلوم نہیں ہے اور سوال کرے ٹیسٹ کرنے کے لیے اور اس کے جواب میں اتنی تفصیل سے واقعہ بھی بیان ہو گیا، پوری صورت بیک وقت نازل بھی ہو گئی، اس میں وہ حقائق بھی بیان ہو گئے، 7 اسباق بھی بیان ہو گئے، پوری ایک تفصیل اور احسن القصص ایک بہترین بیان اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ جب ایسی کوئی بات ہو تو چاہیے تو یہ تھا کہ کافر جو تھے اسی وقت مسلمان ہو جاتے، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے اوپر اسی وقت اثر ہوتا، لیکن وہ بدبخت ہوتا ہے وہ پھر بھی بدبخت ہی ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا، وہ نہیں مان لاتے، کہہ بھی دے کہ میں ایمان لاتا ہوں شرک نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ہے وہ کیفیت جس کی طرف گفتگو کا رخ مڑا ہے۔ اب آپ ذرا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ ساری معنویت آپ کو ظاہر ہوتی نظر آئے گی۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں سے ہے، نوحیہ الیک، ان غیب کی خبروں کو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ اب یہ سارا غیب کا معاملہ تھا، یہ تو آپ کو معلوم ہی نہیں تھا۔ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس تو موجود نہیں تھے۔ اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے بات پر پختہ عزم کر رہے تھے، اذ اجمعوا، جب وہ جمع ہو رہے تھے، جب انہوں نے پختہ عہد آپس میں اکٹھے ہو کے مشورہ کر لیا تھا، ایک بات پر متفق ہو گئے تھے، امرہم، اپنے معاملے کے بارے میں، وہم یمکرون، اور وہ سارے یوسف علیہ السلام کے بھائی بیٹھ کے فریب کاریوں کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود تو نہیں تھے، یہ تو غیب کی خبر ہے۔ تو غیب کی خبریں آپ کو ملی ہیں، اس سے بڑا واقعہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کسی نے اگر ایمان لانا ہو تو؟ اللہ اکبر۔ وما اکثر الناس، اور نہیں ہے اکثریت لوگوں کی، ولو حرستا، چاہے آپ خواہش رکھیں، شدید خواہش، حرص کہتے ہیں شدید خواہش کو، چاہے آپ شدید خواہش رکھیں، بمومنین، لوگوں کی اکثریت پھر بھی ایمان لانے والی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنا واضح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور اتنا واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان، اور بیٹھے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صورت سنا دی، پوری کہانی بیان کر دی، ان کے مطالبے پر، ان کے سوال کے جواب میں پورا علم بھی دے دیا اور پورے واقعاتی تسلسل کے ساتھ بھی بات بتا دی۔ فرمایا کہ یہ آپ موجود تو نہیں تھے، یہ تو غیب کی خبریں ہم نے وحی کی ہیں آپ کی طرف۔ وما اکثر الناس، اور لوگوں کی اکثریت، ولو حرستا، چاہے آپ جتنی مرضی خواہش رکھیں، بمومنین، وہ نہیں ہے ایمان لانے والے۔ آپ وما تسألہم علیہ من اجر، آپ ان سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے ان کے اوپر، یعنی یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ ان کو یہ تکلیف ہوگی ایمان لائیں گے تو ٹیکس دینا پڑے گا، کوئی پیسے دینے پڑیں گے، مفت کی بات ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وما تسألہم علیہ من اجر، آپ ان سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ سوائے اس کے کہ یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ تو بس نصیحت کی بات نازل کی گئی ہے، اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اگر اس قرآن کے اس نزول پر، اور خاص طور پہ ایک سوال کے جواب میں پوری صورت کے نزول کو بھی وہ اپنی ہدایت کے لیے
اس موقع کو بھی استعمال نہیں کر سکے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے ویسے اندھا کر دیا ہو تو وہ کائنات کی اتنی نشانیاں ہیں وہ روز دیکھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہوتے اور اللہ کی طرف نہیں آتے، جیسا کہ عام طور پہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ جتنی مرضی شدید خواہش رکھیں لوگوں کی اکثریت پھر بھی ایمان لانے والی نہیں۔ تو ہم آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی نشانیاں دیکھ کے لوگ جو ہے پھر بھی ایمان لانے والے نہیں بنتے، حالانکہ اس کے اندر کوئی ان کا کچھ خرچ نہیں ہو رہا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو سورت کا نزول ہے یہ تو نشانی تھی ہی، اس کے علاوہ دنیا میں کتنی نشانیاں موجود ہیں، جس نے ایمان لانا ہو نشانیاں اس کے علاوہ کتنی موجود ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں زمین و آسمان میں موجود ہیں پہلے سے، یمرون علیہا، جس پر یہ روز گزرتے ہیں، روزانہ نشانیاں اللہ کی قدرت کی دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر وہم عنہا موردون، لیکن یہ اس کی طرف غور و فکر ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بعض جگہ پہ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے نا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے پیدا کیا، والی السماء کیف رفعت، دیکھتے نہیں آسمان کو اللہ نے کیسے بلند کیا۔ اللہ، کیسے خود بخود بلند ہو گیا، آخر کسی نے بنایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس نے کیسے گاڑے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بچھونا بنا دیا گیا۔ اگر انسان غور کی آنکھ سے دیکھے اور اس کو دل کی آنکھ سے دیکھے، بصیرت کی آنکھ سے دیکھے، ایمان لانے کے لیے یہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہی نشانیوں کے طور پر کافی، انسان اللہ کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ لوگ نشانیوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ سن رہے ہوتے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا غور کریں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہماری یہ لائٹیں آن ہیں، ہمارا یہ مائک چل رہا ہے، کیمرے چل رہے ہیں، یہ کس چیز سے چل رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی حیرت نہیں، ہم سب کو، کسی کو کوئی حیرت نہیں ہوتی، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم سب کو معلوم ہے کہ لائٹ آ رہی ہے جناب، پیچھے سے لائٹ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات لائٹ بند ہو جاتی ہے، ہم جنریٹر چلاتے ہیں، پھر بھی ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی، یہ کہاں سے آئی روشنی، اس بلب کو کس نے روشن کیا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا غور کریں تو کہاں سے آتی ہے؟ بندہ سوچتا ہے یہ پیچھے تار لگی ہوئی ہے، ایسی کون سی بات ہے اس میں، بھئی تار میں کہاں سے کرنٹ آیا؟ وہ کہتے جی پیچھے ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے۔ اچھا جی ٹرانسفارمر میں کہاں سے آیا؟ وہ جی پیچھے گریڈ اسٹیشن سے آ رہا ہے، اس میں کون سی بات؟ اچھا جی گریڈ اسٹیشن سے کہاں سے آیا؟ وہ پیچھے تربیلا ڈیم سے آیا یا منگلا ڈیم سے آیا، اس میں کیا بات؟ اللہ، منگلا ڈیم میں کہاں سے آیا؟ اللہ، کہتے جی منگلا ڈیم میں پانی آتا ہے، پانی سے بجلی بنتی ہے، پانی بجلی ہے، جو پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ جی کہتا ہے جی آسمانوں سے آتا ہے، آسمانوں سے کیسے؟ وہ جی بارش برستی، بارش والا پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ سائنس نے بتایا کہ جناب سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں تو پانی آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یہ بتاؤ کہ جو زمین کا پانی ہے وہ نیچے ہی چلا جائے، خشک ہو جائے، تو یہ چلتا ہوا بہتا ہوا پانی کون لے کے آئے گا؟ تو ہر چیز کے اندر معجزہ ہے، ہر چیز کے اندر نشانی ہے، لیکن لوگ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے سورہ یوسف سن کے ایمان کا اظہار نہیں کیا تو اور کتنی نشانیاں ہیں صبح و شام۔ یہ ویسے ہی بے ایمان لوگ ہیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں کی اکثریت ہوتی ہی بے ایمان ہے اور وہ آپ کے شدید خواہش کے باوجود ایمان نہیں رکھتے، وگرنہ نشانیاں تو کم نہیں ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، یمرون علیہا، وہ اس پر روز گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُورِدُونَ، لیکن آنکھ بچا کر، اعراض کر کے، منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثریت باللہ، اللہ کے ساتھ، الا مگر، وہم مشرکون، ایمان رکھنے کے بعد وجود مشرک ہوتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ، ان میں سے اکثریت جو ایمان رکھتی ہے وہ نہیں ایمان رکھتی الا مگر وہم مشرکون، اس حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں۔ اس کے کئی مفاہیم ہیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ مشرک جو ہیں، شرک کرنے والے، وہ ایک طرف اللہ پر ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا
کہ ایمان لانے کے باوجود کوئی شخص مشرک ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں، مشرکین مکہ کا عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کی تفصیل ہے۔ لیکن آج کے ہمارے درس کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ بشرط زندگی، بشرط توفیق الہی، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اگلے درس میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک